الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، او كما قال عليه الصلاة والسلام. شمسی اعتبار سے یہ سال کا 8واں مہینہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اگست کی 11 تاریخ ہے اور 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے پاکستان پر اپنی خصوصی رحمت جو کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحم فرمایا کہ مسلمانوں نے پاکستان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور یہ خطہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور پاکستانیوں کو عطا فرمایا. دنیا کی 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر انسان دنیا میں تصور کرنا چاہے، دنیا میں انسان اس کی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہے تو دنیا میں نہیں سمٹ سکتی. ایک آزادی کی نعمت ہے اور دوسری اسلام کی نعمت ہے. کہ آزادی کی نعمت اور آزادی کے ساتھ ساتھ اسلام کی نعمت، یہ 2 نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ دنیا میں انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اس کی حقیقت اب آزادی کی نعمت یہ کتنی بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دور میں جب پیدا ہوئے تو ان کو ان کی والدہ نے دریا میں صندوق میں ڈال کر چھوڑا تو فرعون کے محل میں پہنچے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ شاہی خاندان میں پرورش ہوئی ہے، شاہی خاندان میں پلے بڑے ہیں اور ہر طرح کا شاہی پروٹوکول ملا ہے، شاہی کھانے ملے ہیں اور ہر طرح کی وہاں عزت اور آبرو سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے نبوت، کتاب اور وہی بات میں عطا کی ہے. کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی وہ تورات ہے. یہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں عطا کی ہے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزادی کی جنگ لڑنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ تک فرعون کے پاس رہے، پھر وہاں سے نکلے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت بھی دیں اور اس سے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ بھی کریں. تو گویا کہ آزادی کی جنگ لڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہے اور انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی ہے. پھر جب دوبارہ وہ فرعون کے پاس آئے ہیں اس نظریے کو لے کر، اس مشن اور کاز کو لے کر جب فرعون کے پاس آئے ہیں تو فرعون نے اپنے احسانات جتلائے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبات کیے ہیں کہ آپ ہمارے پاس اتنا عرصہ رہے نہیں ہیں. قال کم لبثت فی الارض عدد سنین، قرآن پاک نے اس پورے مکالمے کو ذکر کیا ہے. ہم کتنا عرصہ آپ ہمارے پاس رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے بندے کو مار دیا اور یہاں سے چلے گئے. بہرحال اس گفتگو کے بعد اس فرعون کے تمام تر گفتگو اور تمام تر فرعون کے سوالوں کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک جواب دیا ہے اور یہ ایک جواب قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف جواب ہی نہیں بلکہ نظریہ اور مشن عطا کیا ہے. وہ جواب کیا تھا کہ فرعون سے جو وقت کا بادشاہ ہے، نہ صرف بادشاہ بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کو کس جرم میں تو نے غلامی میں مبتلا کیا ہوا ہے. یعنی قوم کو غلامی میں جو تو نے مبتلا کیا ہے، جو مجھے تانے دے رہا ہے، جو مجھ سے مطالبے کر رہا ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کی قید سے آزادی دلا کر اپنی قوم کو ساتھ لے کر گئے ہیں. تو دنیا میں اگر کسی انسان کو آزادی کی نعمت مل جائے اور اس آزادی کی نعمت کے ساتھ ساتھ اسلام کی نعمت مل جائے تو یہ دنیا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اب آزادی کی نعمت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے.
آزادی کہتے کسے ہیں؟ آزادی اچھے کھانے کو، اچھے پروٹوکول کو، اچھے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کو آزادی نہیں کہتے، بلکہ آزادی نام ہے ایک تہذیب کا، آزادی نام ہے وقار اور عزت کا۔ یہ اگر کسی جون کو حاصل ہو تو وہ اس کو اللہ کی بہت بڑی نعمت حاصل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ اب انسان کو نعمت کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے پاس نعمت نہیں ہوتی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس آزادی کی نعمت ہے، لیکن ہمارے کئی ایسے مسلمان بھائی ہیں جن کے پاس آزادی کی نعمت نہیں ہے۔ اس سے انسان کو اس نعمت کی قدر دانی اور اس نعمت کی قدر کا تصور ہوگا۔ آپ دیکھیں جیسے جموں کشمیر ہے، اسی طرح فلسطین ہے، اسی طرح برما کے مسلمان ہیں، وہ ہیں تو مسلمان کلمہ گو ہیں۔ اسلام کی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے، لیکن آزادی کی نعمت ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے آزادی کی نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کریں۔ اور نعمت کی قدر کا طریقہ کیا ہے کہ ایک تو اس نعمت کی قدر میں روزانہ کی بنیاد پر، ہفتہ واری کی بنیاد پر، ماہانہ اور سالانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، نوافل پڑھ کے، نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑی نعمت ہم پر فرمائی ہے جو آزادی کی نعمت دی ہے۔ اور یہ آزادی کی نعمت ویسے ہی بیٹھے بیٹھے حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس آزادی کی نعمت کے پیچھے ہمارے بڑوں کے، ہمارے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کی لازوال تعداد ہے۔ جہاں پر اگر تحریک پاکستان کو دیکھیں، پاکستان بننے کی جو تحریکیں چلی ہیں، صرف یہ تحریکیں چھپے چھپائے خاموشی سے کامیابی تک نہیں پہنچی، بلکہ ان تحریکوں کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو جہاں ایک طرف نوجوانوں کے خون کی رنگت ہے، وہاں دوسری طرف پیتے بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ جہاں ایک طرف نوجوانوں نے اپنی جوانی کو داغ میں اتار کر، اپنی جوانی کی بازی لگا کر، میدان کارزار میں اتر کر اپنے اس نظریے کو، اپنی اس آزادی کی جد و جہد کو، اپنی اس آزادی کی نعمت کے حصول کے لیے اپنی جان کو داؤ میں لگایا ہے، شہادت کے جان نوش کر کے مسلمانوں نے پاکستان کو یہ آزادی کی نعمت بخشی ہے۔ وہاں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہاں مسلمان عورتوں کی، وہاں بڑی عمر کی عورتوں کی، نوجوان عورتوں کی قربانیاں بھی وہ بلانے کے قابل نہیں ہیں، وہ تاریخ کے صفحوں میں آج تک موجود ہیں اور مسلمانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان ہیں۔ ہندوستان کی آزادی میں جہاں تقریباً 200 سال کے لگ بھگ مسلمانوں نے غیروں کے ماتحت رہ کر، انگریز اور برطانیہ کے ماتحت رہ کر زندگی بسر کی ہے، جہاں 100 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی، جس نے تجارت کے غرض سے ہندوستان میں اپنے قدم ڈالے تھے اور پھر وہاں پر اپنی داغ بیل جمائی اور وہاں پر اپنے قدم جمائے اور تقریباً 100 سال تک انہوں نے ہندوستان پر اپنی حکومت کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی حکومت کے بعد برطانوی سامراج کی حکومت آئی ہے اور تقریباً 90 سال تک انہوں نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ اب لگ بھگ یہ 200 سال کا عرصہ بن جاتا ہے۔ اس 200 سال کے عرصہ میں مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے تحریکیں چلائی ہیں اور مختلف طرح کی تحریکوں میں حصہ لے کر اپنی آزادی کی نعمت کے حصول کے لیے محنت اور جد و جہد اور کوششیں کی ہیں۔ جہاں ایک طرف دیکھا جائے کہ تحریک آزادی کی ہے، وہاں ایک طرف تحریک پاکستان بھی چلی ہے، وہاں اسی ہندوستان میں تحریک پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ تحریک الخلفاء بھی چلائی ہے۔ یہ مختلف تحریکیں ہیں۔ اس آزادی کی تحریک سے پہلے ایک عالم ہیں، وہ ایک جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے کہ وہاں پر ایک کوئی انگریز تھا، عہدیدار تھا، اس کا اس طرف گزر ہوا تو ان عالم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ہاں مسلمانوں کی کون سی چیز ہے جو تمہیں سخت گراں گزرتی ہے؟ مسلمانوں کی عبادات ہیں، مسلمانوں کی نماز ہیں،
مسلمانوں کے روزے ہیں، مسلمانوں کا قرآن ہے، مسلمانوں کی اور عبادات ہیں، اتنی عبادات مسلمانوں کی ہیں، آقا تم اپنے لیے جس کام کو، مسلمانوں کی جس عبادت کو خطرہ سمجھتے ہو، تم اپنے لیے مسلمانوں کی جس جد و جہد کو خطرہ سمجھتے ہو، وہ کیا جد و جہد ہے، وہ کیا مسلمانوں کا کام ہے جو تم اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہو؟ تو اس انگریز کو دیدار نے کہا کہ اور تو مسلمانوں کی کسی چیز سے ہمیں خطرہ نہیں ہے، ایک تو مسلمانوں کی یہ جو تحریک خلفاء ہے اس سے ہم اپنے لیے بہت خطرے کی چیز سمجھتے ہیں، اور دوسری چیز جو مسلمان جہاد کے علم کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، جو جہاد کے دعوے دار ہیں اور جہاد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے میدان کارزار میں اتر جاتے ہیں، یہ مسلمانوں کی جو تحریک ہے اس تحریک کو ہم اپنے لیے خطرے کی چیز سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے اکابر و اسلاف نے یہ تحریکیں چلائی ہیں، اور ان تحریکوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب اس نعمت کا تصور کیا ہے؟ آزاد اسلامی ریاست کا تصور کس نے پیش کیا؟ اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو عمومی طور پر تو مشہور یہ ہے کہ آزاد اسلامی ریاست کا تصور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ یہ بات بھی قدر حال کسی جگہ تک درست ہے، لیکن 1928 میں یہ تعمیر پاکستان میں منشی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1928 کو اولاً جو آزاد اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ انہوں نے اپنے ایک عالم حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ دل یہ چاہتا ہے کہ ایک آزاد اسلامی ریاست ہو جہاں پر اسلامی قوانین ہوں، جہاں پر بیت المال کا نظام رائج ہو، جہاں زکوٰۃ کا مال نظام رائج ہو، اور جہاں پر اسلامی اور شرعی عدالتیں قائم ہوں، اور اس طرح کا خطہ مسلمانوں کو بلا بغیر کسی کوشش اور محنت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور بلا دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس طرح کا خطہ کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ اولاً جس شخص نے آزاد اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا ہے اس شخص کو تب مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اسی کے بعد قریب کے زمانے میں تقریباً 1930 میں الہ آباد انڈیا میں آل مسلم لیگ کانفرنس کے صدارتی اجلاس میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کرتے ہوئے صدارتی اجلاس میں اس نظریے کو پیش کیا، اور اس نظریے کو کچھ بڑھا کر اس کی تفصیل بیان کی۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی تحریک چلی ہے، اور پاکستان کی تحریکوں میں جو بڑی تحریک تھی مسلم لیگ کی تحریک تھی۔ مسلم لیگ کی تحریک میں جو مسلم لیگ کے قائد تھے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بھی علماء سے ملاقاتیں رہی ہیں۔ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اوقات میں مختلف وفود بھیج کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ان وفود کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، جن میں پہلا وفد حضرت مولانا سید مرتضیٰ حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا وفد حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کی قیادت میں گیا۔ پھر اسی طرح تیسرے وفد نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، اور ان کو اس بات کو باور کرایا کہ دنیا کے جو اور مذاہب ہیں ان میں یہ سیاست جو ہے وہ اسلام سے جدا ہو یا نہ ہو، بلکہ اسلام میں سیاست یہ اسلام کا حصہ ہے، بلکہ تابع ہو کر یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کے اور کسی مذہب میں یہ سیاست اسلام کا حصہ، مذہب کا حصہ ہو یا نہ ہو، میرے دل میں یہ بات یہ گھر کر چکی ہے، اور میرے دل میں یہ بات اتر چکی ہے کہ اسلام میں سیاست اسلام کا ایک حصہ ہے، اور صرف حصہ ہی نہیں بلکہ اسلام کے تابع ہو کر یہ اس اسلام کا حصہ ہے۔ تو یہ علماء نے
قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کو باور کرایا، اور پھر اس سلسلے کو لے کر یہ جو تحریک چلی ہے، یہ تحریک اس بات کو لے کر چلی ہے کہ آزاد ریاست بھی ہونی چاہیے، لیکن صرف آزاد نہیں بلکہ آزاد اسلامی ریاست بننی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تحریک اور علماء کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، کامیابی سے سرفراز فرمایا، اور لازوال قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو مسلمانان پاکستان کو یہ عظیم خطہ اور عظیم آزادی کی نعمت سے سرشار فرمایا۔ یہ صرف ایک ہی نعمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی۔ ایک نعمت 14 اگست 1947 کو مسلمانان پاکستان کو پاکستان کی حالت میں آزادی کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس انگریز کی حکومت کا خاتمہ بھی 14 اگست 1947 کو فرمایا۔ گویا کہ یہ 2 نعمتیں مسلمانان پاکستان کو حاصل ہوئی، اور صرف یہ 14 اگست 1947 ہی نہیں بلکہ اسلامی اور قمری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جو تمام مہینوں کا سردار ہے، اور پھر 27 رمضان المبارک جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں اور طاق دنوں میں ہے، جس کو اللہ کے یہاں خصوصی فضیلت حاصل ہے اس میں، اور پھر آخری عشرہ ہی نہیں بلکہ تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن دنوں کے سردار جمعہ کے دن کو، اور مہینوں کے سردار رمضان المبارک کے مہینے کو اور رمضان المبارک کے بھی آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانان پاکستان کو اس اسلامی ریاست پاکستان کا وجود عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تمام اعتبار سے دیکھا جائے یہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ بعض جو ممالک وجود میں آئے ہیں ان کی تواریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، ان کے مقاصد کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ان کے مقاصد میں یہ بات ملتی ہے کہ بعض جو ممالک وجود میں آئے ہیں وہ قومیت کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں، اور بعض جو ممالک وجود پر آئے ہیں وہ کسی زبان اور رنگ اور نسل کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں۔ لیکن بانیان پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے جو قربانی دی گئی ہے، پاکستان کو جو بنایا گیا ہے، یہ پاکستان کو جو بنایا گیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ اسلامی ریاست بنانے کا مقصد تھا، یعنی آزاد بھی ہو اور اسلامی ریاست بھی ہو۔ لہذا مسلمانان پاکستان کو بانیان پاکستان نے یہ باور کرایا ہے، ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہ ریاست جو ہوگی یہ صرف اس آزاد ریاست نہیں بلکہ اسلامی ریاست بھی ہوگی، صرف اسلام ہی کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں بلکہ پاکستان کا جو قرارداد مقاصد ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ آزادی کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرے، دوسری طرف وہ اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈالے، اپنے لباس کو، اپنی ظاہری اعضاء کو اسلام کے مطابق ڈالے۔ تو یہ جو پاکستان میں قرارداد مقاصد، قرارداد پاکستان جسے کہا جاتا ہے، یہ جو پیش ہوئی ہے اس کو تحریر اور مرتب فرمایا ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کو جو پیش کیا ہے اس وقت کے جو صدر تھے جناب ایوب خان صاحب، انہوں نے ان سے قرارداد دے کر اس کو پیش فرمایا ہے، اور اس قرارداد کو پیش فرمانے کے ساتھ ساتھ مسلمانان پاکستان کا یہ فریضہ بنتا ہے، ان کا یہ حق اور ان کی یہ جد و جہد کا مرکز اور محور ہونا چاہیے کہ مسلمانان پاکستان میں اسلامی نفاذ، اسلامی شریعت کے نفاذ، اسلامی حقوق کے نفاذ اور اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے اپنی جد و جہد کریں، قوانین کے بننے کے لیے اپنی قومی اسمبلی میں ایسے افراد کا انتخاب کریں جو اسلام کو بھی جانتے ہوں، اسلامی تاریخ اور پاکستانی تاریخ سے بھی واقف ہوں، تاکہ وہاں جو قانون بنے وہ قانون 100% اسلام کے مطابق بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ قومی اسمبلی کے علاوہ ہیں وہ اپنے طور قومی اسمبلی میں جو قانون بن جائے
عدلیہ اور عدالت کے نظام کے تحت اس قانون کو رائج کروانے اور اس قانون پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کی بھی کوشش نہیں رکھتے وہ ہم اسمبلی تک پہنچ سکتے ہیں، نہ عدلیہ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے اسلام کی تعلیمات کی نظر میں بھی اور قرارداد پاکستان کی جو قرارداد ہے اس کی نظر میں بھی ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات سے شروع کریں۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو اسلامی سانچے میں ڈالیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کریں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھرانے، اپنے ماتحتوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار کے ہر انسان کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام پر اس کو کاربند فرمائیں، اور اپنا حلیہ، اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنی ہر طرح کا حلیہ یہ اسلامی ہونا چاہیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمان ہونا چاہیے۔ تب جا کر اسلام کی نظر میں بھی یہ شخص فرما بردار ہوگا اور قرارداد پاکستان کے بنیاد کی نظر میں بھی یہ اس وقت تک یہ فرما بردار شمار ہوگا۔ تو آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اکابر و اسلاف نے جو اتنی قربانیاں دے کر یہ آزاد ریاست حاصل کی ہے، صرف اس کے حصول پر ہی بس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس میں ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو آزادی کی نعمت دی ہے اس آزادی کی نعمت کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جیسا کہ دیکھا جائے کہ اگر پاکستان کے نقشے میں اس وقت دیکھا جائے کہ ہمارے ساتھ ساتھ کشمیر بھی شامل تھا، لیکن مقبوضہ کشمیر آج تک اس مقبوضہ کشمیر کے مسلمان کو مکمل طور پر آزادی نہیں مل سکی۔ اس لیے مسلمان کا اور مسلمانان پاکستان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ مکمل آزادی کے لیے جد و جہد کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ 14 اگست کا دن ہے، قریب آ رہا ہے، پیر کے دن 14 اگست ہے، تو 14 اگست کے دن پورے پاکستان میں آزادی کے عنوان پر منایا جاتا ہے۔ پاکستان جب بنا تو 14 اگست 1947 کو پاکستان کا جو جھنڈا لہرایا گیا، ایک مشرقی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اور ایک مغربی پاکستان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مشرقی پاکستان میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث ہیں، حدیث کا درس دینے والے دارالعلوم دیوبند کے اس عالم کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کرتے ہوئے مشرقی پاکستان میں ان سے پاکستان کا پرچم لہرایا، اور پھر مغربی پاکستان میں حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا پرچم لہرایا۔ اب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر، استاد التفسیر ہیں، جو قرآن پاک کی تفسیر پڑھانے والے ہیں۔ تو ان حضرات نے علماء اور پاکستان کے بانیان کی آپس میں محبت، آپس میں الفت اور آپس کا تعلق اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج نے اس پرچم کو سلامی دی ہے، تو ان حضرات نے پرچم لہرایا ہے۔ 14 اگست کو پرچم لہرانا چاہیے اور ہر شخص اپنے گھر پر، اپنے تجارتی مرکز پر، اپنے دفاتروں پر اور جہاں جہاں سے اس کا تعلق ہے اس جگہ پر وہ پر پاکستان کے پرچم کو لہرائے اور اپنا پاکستانی ہونے کے ثبوت کے ساتھ ساتھ اپنے اسلامی ہونے کا ثبوت بھی دے۔ اس تحریک میں اس پر پرچم لہرانے کا جو داخل ہو اس میں دیکھا جائے کہ اسلام کے خلاف کوئی قدم بھی نہ اٹھایا جائے۔ گانے باجے اور اس طرح کی جو موسیقی کی محفلیں ہیں یہ بالکل اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے آزادی کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے آزادی کی نعمت، آزادی کا دن تو منائیں لیکن شریعت کو پامال نہ کریں، اس میں گانے بازوں سے پرہیز کریں، اس میں باقی جو آلات ہیں ان سے پرہیز کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 شخصوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک وہ شخص جو غم کے موقع پر ماتم کرے، اپنا سینہ پیٹے، گریبان پھاڑے، اپنے بالوں کو نوچے، اس شخص پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔
اور ایک وہ شخص جس کو نعمت ملے اور نعمت کے اظہار کے وقت وہ ایسے آلات کا استعمال کرے جو گانے باجے کے آلات ہوں، اس طرح کے خلاف شرع آلات ہوں، ان کا استعمال کرنا یہ بھی شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلام کے مطابق آزادی کی نعمت کو اور اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔